سن لو اچھی طرح سے. تو آپ لوگ کیا کریں جب فتنے آتے ہیں؟ شیاطین کا ساتھ نہ دیں. کیا کریں پھر؟ فانظروا اقواما كانوا اصحاب الرايات يوم بدر. فرمایا انتظار کرو اس طائفے کا جو اس فرشتوں کے اس گروہ لشکر کا. جب تک فرشتوں کا وہ لشکر نہیں آتا آپ نے کسی فتنے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا. کون سا فرشتوں کا لشکر؟ وہ فرشتوں کا لشکر جو بدر میں آئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیونکہ ایک دن ہوگا وہ فرشتوں کا لشکر. ہائے 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 اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہ تعالی ہمیں امریکہ کے شر سے، اللہ تعالی ہمیں شیطان یاہو کے شر سے، اللہ تعالی ہمیں وہابیت کے شر سے، اللہ تعالی ہمیں جتنے الہاد کے مختلف مظاہر چاہے وہ ولایت فقیہ کی شکل میں ہو، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھے. فرمایا فانظروا اقواما كانوا اصحاب الرايات يوم بدر. فرشتوں کا وہ لشکر اللہ 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 جو بدر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک دن ہوگا کہ وہ فرشتے آئیں گے کسی کی نصرت کے لیے اور ان کے ہاتھ میں وہی جھنڈے ہوں گے، انہی جھنڈوں کے ساتھ جو یوم بدر آئے تھے. اس فرشتوں کے لشکر کا انتظار کرو اس وقت تک. فانظروا جو لوگ عربی نہیں جانتے انظروا انتظروا کے معنوں میں بھی آتا ہے. انتظروا ان فرشتوں کے لشکر کا انتظار کرو جن کے ہاتھ میں پرچم تھے یوم بدر. فانصروہم تنصروا، اس لشکر کا ساتھ دینا اللہ تعالیٰ تمہیں پیروزی عطا کرا. وتؤجروا وتؤذروا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عذر کو قبول فرمائے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فتنوں کے متعلق بات کی کہ فتنے ہوں گے اور ان فتنوں میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. ایک شخص نے پوچھا فما اصنع فی ذلک الزمان یا امیر المؤمنین. ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا یا امیر المؤمنین اتنے فتنے ہوں گے آپ کے بعد ہم کیا کریں ان زمانوں میں؟ فرمایا انظروا اہل بیت نبیکم فإن لبدوا فالبدوا. فرمایا کہ میرے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام ہوں گے. جتنے فتنے آتے ہیں نا ان فتنوں میں تمہاری نظر ہونی چاہیے ائمہ طاہرین علیہم السلام پر. اہل بیت جب کہا جاتا ہے اہل بیت معصومین مراد ہے ان کی طرف. فإن لبدوا فالبدوا. لبد کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ لبدہ کہتا ہے زمین پہ آپ ایسے چپک جائیں نا، زمین پہ ایسے لیٹ جائیں کہ لوگ آپ کو گم کریں، آپ کھو جائیں لوگوں کی نظروں سے. یعنی سینہ زمین پہ لگائیں، ہاتھ زمین پہ ایسے لگائیں ایسے جگہ پہ زمین سے چپک جائیں، مخفی ہونے کے لیے، چھپ جانے کے لیے کہ لوگ اگر تلاش کریں آپ کو نہ دیکھیں. مثلا آپ صحرا میں جا رہے ہیں نا، آپ کے دشمن آپ چھپنا چاہتے ہیں تو آپ زمین پہ ایسے اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں نا، نہ صدا پیدا کرتا ہے، نہ ساؤنڈ پیدا کرتا ہے، نہ نوائز کرتا ہے، نہ اٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی جھنڈا بلند کرتا ہے، نہ نعرہ بازی کرتا ہے، بلکہ آپ زمین پہ ایسے لیٹ جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ پائے، آپ کو بالکل وہ کیا کریں کھو جائیں، آپ کو پیدا نہ کر سکے. فرمایا کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی طرف دیکھو، ائمہ طاہرین علیہ. فإن لبدوا فالبدوا، اگر وہ زمین پہ اس طرح چپک کے مخفی ہو گئے کہ کوئی ان کو فتنوں میں پیدا نہ کر سکے تو آپ بھی انہی کی طرح ان فتنوں میں زمین سے چپک کے مخفی ہو جاؤ. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فَانصُرُوهُمْ، اور جب اہل بیت علیہ السلام آپ کو پکارے کہ آ جاؤ، اب لڑائی کا وقت، تلوار اٹھانے کا وقت ہے، تو اس وقت تلوار اٹھا کے آ جانا، اس وقت نصرت کے لیے آ جانا. تُنصَرُوا وَتُعْذَرُوا، اور ایسے کرو گے تو تمہیں پیروزی بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عذر کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہیں معاف کرے گا. فَإِنَّهُمْ لَن يَخْرُجُوكُمْ مِنْ هُدًى، یہ صرف اہل بیت علیہ السلام ہے، صرف 12 امام علیہ السلام ہے کہ یہ آپ کو کبھی گمراہی کے راستے کی طرف نہیں لے جائیں گے، آپ کو تباہی کے راستے کی طرف نہیں لے جائیں گے، وہ آپ کو کبھی ہدایت سے خارج نہیں کریں گے. وَلَن يَدْعُوكُمْ إِلَى رَدًى، اور یہ کبھی آپ کو باطل کی طرف غلطی کی طرف دعوت نہیں دیں گے، کوئی غلط کمانڈ نہیں کریں گے. وَلَا تَسْبِقُوهُمْ بِالتَّقَدُّمِ فَيَصْرَعُكُمُ الْبَلَاءُ وَتَشْمِتُ بِكُمُ الْأَعْدَاءُ. اہل بیت علیہ السلام سے پہلے خبردار تلوار نہیں اٹھانا. کیا ہو گیا شیعو، یہ احادیث یہ تو متواتر ہیں، پھر اس کا کلپ بنائیں گے، مذاق اڑائیں گے اس بدے ناچیز کا. یہ امیر المومنین علیہ السلام کا مذاق نہیں اڑا سکتے کیونکہ پھر سب لوگ ان کو لعنت کریں گے. ہاں البتہ میرا مذاق ان کے لیے ہو کیونکہ آپ شیعہ بھی ہو نا، نام کے شیعہ ہو، آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ پوچھے کہ بھائی اللہ یاری نے بولا کیا ہے. اللہ یاری نے بولا کیا ہے؟ اللہ یاری نے صرف اہل بیت علیہ السلام کے حدیث نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا اپنا کوئی آئیڈیالوجی ہے یا صرف اس نے اہل بیت علیہ السلام کے مواقف کو بیان کیا آپ لوگوں کے لیے؟ اس کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے یا صرف اہل بیت علیہ السلام کے اور فون بھی کھول لیتا ہے، کہتا ہے کہ آ جاؤ اعتراض کرو. اب بھائی میں نہیں کرتا، اب پاکستان کی شیعہ ہو تم، نام کی شیعہ ہو، اسکردو تم نام کی شیعہ ہو، اسکردو والے گلگت والے. حیف ہے کہ 12 امام علیہ السلام کا نام لیتے ہو اور ان کے مخالفین کے اور ان سے منحرفین کے راستے پہ چلتے ہو اور ان کے اعداء کے لیے تم نعرہ بازی کرتے ہو. حیف ہے. اور بھائی میں فون نہیں کھولتا، تمہارے علماء کو دعوت نہیں دے دیتا کہ آؤ اعتراض کرو کہ میرا کون سا جملہ غلط ہے، کلپ بنا دو، کوئی بات نہیں، کوئی کلپ بنا دو. اللہ بھی کلپ بنا رہا ہے، اللہ بھی کلپ بنا رہا ہے. اوے المؤمن مکفر، اور مومن ہمیشہ دنیا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا، مومن کو ہمیشہ اذیت دی جاتی ہے دنیا میں. یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے. ہم سے پہلے ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے نا،
ان کا کسی نے شکریہ ادا کیا جی؟ کسی نے شکریہ ادا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت نے شکریہ ادا کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کی؟ یعنی وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ظلم ہے جو ہو سکتا ہے اور اس امت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے قرآن کے ساتھ، ان کی شریعت کے ساتھ نہیں کیا؟ مجھے بتاؤ جی، مجھے بتاؤ، کوئی ہے بھائی؟ آپ اپنا امیجنیشن یوز کرو، کون سا ظلم ہے جو اس امت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، ان کے سنت کے ساتھ، ان کے قرآن کے ساتھ، ان کے اہل بیت علیہ السلام، ان کے خود اپنی شخصیت کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا؟ رسول کو معاف کیا ہے، امت نے نہیں کیا نا۔ تو شیعہ کو کیسے اہل بیت علیہ السلام سے وفا کریں؟ تو شیعوں سے کیا توقع ہے؟ فرمایا لا تسبقوہم بالتقدم فیسرعکم البلا، خبردار اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے پہلے تلوار نہیں اٹھانا، اگر کرو گے تو بلا تمہیں زمین پہ مار، اللہ اکبر، زمین پہ مار ڈالے گی۔ ابھی زمین پہ مارا ہے نا، یہ معجزہ ہے میرے مولا امام علی علیہ السلام کا، یہ نہیں ہے کہ مولا امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے تلوار نہیں اٹھانا، اگر اٹھاؤ گے تو تمہیں زمین پہ مارا جائے گا۔ ابھی زمین پہ مارا گیا نا، مارا گیا نہیں زمین پہ۔ آج پزشکیان نے معذرت کیا نہیں کیا؟ سعودی عرب سے، کویت سے، امارات سے، سب سے معذرت کی جی، I'm sorry ہمیں پتہ نہیں تھا جی، ہمیں غلطی ہو گئی، حملہ کیا ہم نے، اور کل شاید ہو سکتا ہے اسرائیل امریکہ سے بھی معذرت کریں۔ ولا تسبقوهم بالتقدم وتشمتوا بكم الاعداء، اور ہمارے دشمنوں کو تم خوش کرو گے۔ اگر تم نے امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے تلوار اٹھایا تو تمہیں بلا اٹھا کر زمین پہ مار ڈالے گا، اور ہمارے دشمن جشن منائیں گے۔ آج ہوا ہے یا نہیں؟ آج کون خوش ہے؟ طالبان خوش ہے۔ آج کون خوش ہے؟ سپاہی صحابہ خوش ہیں۔ آج کون خوش ہے؟ شیعہ کے جتنے دشمن ہیں خوش ہیں کہ شیعہ سرزمین پر، شیعہ ہارٹ لینڈ پر ایسے بے رحم دشمن چھا گئے ہیں، اور ایسے بربریت کر رہے ہیں کہ نہ کس کے ان پہ کسی چیز پہ رحم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور آئندہ بھی اتنا تاریک ہے کہ اس میں روشنی کا کوئی جھلک ہی نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ کتاب ہے الملاحم والفتن فی ظہور الغائب المنتظر علیہ السلام، سید ابن طاووس کی کتاب ہے ملاحم و فتن، فتنوں اور جو مستقبل میں بڑی بڑی باتیں ہوں گی۔ اس میں صفحہ نمبر 122 ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اولاد کو منع کرتے ہیں ان یخرج احد منهم قبل المہدی، کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خبردار کوئی تلوار اٹھ کے قیام نہ کرے، انقلاب نہ کرے۔ میرا سیریز دیکھو یار امام حسین علیہ السلام کے متعلق، کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف تلوار یعنی انقلاب نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں چلائی کہ میں یزید کا حکومت کا تختہ الٹ جاؤں۔ میرے کوئی کتنے تقریر 10-15 تقریر کہ کوئی شیعہ مولوی آیا اس نے چیلنج کیا کہ آپ نے غلط بولا۔ پورا سیریز ہے، پورا پلے لسٹ ہے، اسی یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ لینا۔ اس میں مولا رسول امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالدَّجَّالِينَ مِنْ وُلْدِ فاطمہ فَإِنَّ مِنْ وُلْدِ فاطمہ علیہ السلام دجالی، خبردار یاد رکھو کہ میری نسل سے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو آپ کو گمراہ کریں گے۔ یہ نہیں کہنا کہ فلاں شخص سید ہے جی ہم اس کی مانیں گے، سیادت بھی مشکوک ہے نا، ان کی تو سیادت بھی معلوم ہے، سیادت صحیح بھی ہو۔ وہ محمد ابن اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا کون ہے جس نے اسماعیلیہ فرقے کا بنیاد رکھا ہے؟ یعنی سب لوگوں کو کافر بنایا، کس کے خلاف؟ امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری اور امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف کافر بنایا۔ اور قتل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کس نے قتل کرایا؟ ان کے بتیجے نا، یہی محمد ابن اسماعیل نے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے نے، پکا سید، خالص سید، اس سے کوئی سید ہی نہیں ہے اس سے بہتر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو پوتا ہو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بتیجا ہو، اس کی سیادت میں شک ہے؟ جی ہاں شک ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ شرک شیطان ہے، اس کے نطفے میں شیطان شریک ہے۔ یہ کتاب وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جرم ہمارا کیا ہے؟ جرم ہمارا یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں بھائی، دیکھو ظالم سے دشمنی رکھنا یہ واجب ہے، ظلم کے مخالفت جس سے ہو سکے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ظالم یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اگر شیعہ لباس میں ہو تو اس کو نظر انداز کرو، شیعہ مولوی ظلم کرے تو اس کو نظر انداز کرو۔ ظالم جو بھی ہو، ظالم برا ہے، لیکن کیا ظالم کے خلاف تلوار اٹھانے کا، جنگ کرنے کا یہ اجازت ہے؟ یہ کبھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے محبت نہ کرو، مظلوم کا ساتھ دے دو، یعنی مظلوم کو کوئی مظلوم بیچارہ ہے تو تلوار اٹھانے کے علاوہ اگر جو آپ کو پناہ وغیرہ دے سکتے ہیں تو دے دو، پانی پلا سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، گھر بنوا سکتے ہیں، کر لینا، یہ آپ سے اگر ہو سکتا ہے۔ بات ہو رہی ہے فتنوں میں کھڑا ہو کر تلوار اٹھانے کا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 ہے، جلد نمبر 15 ملاحظہ کریں۔ میرے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا صدیر الزم بیتک وکن حلسا من احلاسہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا انقلابوں کا زمانہ، شورشوں کا زمانہ۔ فرمایا صدیر اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنے گھر کی چٹائی بن، جس طرح تیرے گھر کی جو چٹائی ہے وہ انقلابی نہیں ہے بھائی، وہ نہ کسی کے ساتھ، نہ امریکہ کے ساتھ ہے، نہ اسرائیل کے ساتھ ہے، نہ ایران کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کام ہی نہیں ہے، نہ طالبان کے ساتھ ہے، نہ طالبان کے خلاف ہے، جنگوں میں ایسا نہیں لیتا، اپنے دین سے کام رکھو نا۔
اپنے گھر کا چٹائی بن، وَاسْكُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور یہ احادیث میں سکن اللیل والنہار کی شرح موجود ہے امام رضا علیہ السلام سے. جب تک آسمان سے صیحہ نہ سنو، جب تک کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کا یہ آواز نہ سنو کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، حق علی اور شیعوں کے ساتھ ہے. او شیعو، یار تم کیسے شیعو؟ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کا تم پہ اثر نہیں ہوتا، قبول ہی نہیں کرتے جی. یہ شیعہ مولوی سب سے بڑے ان احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں. جب تک کہ تم نہ سنو کہ آسمان سے صیحہ، علائم حتمیات میں سے نا، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پکاریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کا وقت ہو چکا ہے. آہے ہائے صدقے جاؤں، ہائے صدقے جاؤں، ہائے تمنا ہے ہماری جبرائیل سلام اللہ علیک. وہ نعرہ سنا دے جبرائیل. بہت پس گئے ہم لوگ. یا جبرائیل علیہ السلام، تو ہوا سنائی دے رہے تجھے، یہ نعرہ لگا دے جبرائیل. یا جبرائیل آزان دے زمین و آسمان کے درمیان، اور سنا دے ہمیں ہائے 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 کہ حجت خدا کے ظہور کے ایام آ چکے ہیں. جبرائیل ہائے ہائے علیہ السلام ندا دیں گے. جب تک جبرائیل علیہ السلام کا ندا نہ سنو، خبردار کسی کے ساتھ نہ دینا. سکن اللیل والنہار. اور جب تک تم زمین سے خبر نہ سنو کہ سفیانی کے لشکر کو خسف ہو چکا ہے ادا کی سرزمین میں، اپنے گھر سے نہ نکلنا. فَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ السُّفْيَانِيَ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَيْنَا وَلَوْ عَلَى رِجْلِكَ. اور جب تجھے خبر پہنچے ہائے ہائے سفیانی قیام کر چکا ہے اور وہ مکے کی طرف اپنے افواج بھیج رہا ہے، تو اس وقت آ جاؤ بھائی. جہاں وہ چاہے تو تیرے پاس کوئی فلائٹ نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، ٹرین ٹکٹ نہیں ہے، یا کوئی قافلہ نہیں ہے، ہاتھ وہ کیمل اونٹنی یا خچر یا وہ گھوڑا وغیرہ نہیں ملتا نا، پیدل جانا پڑ. اٹھ کھڑے ہو، آ جاؤ مکہ شریف کے پاس. مکے سے ظہور فرمائیں گے وہ شہنشاہ، وہ آقا، وہ سلطان، اوئے ہوئے اوئے ہوئے، جن کا اسم مبارک میں صدقے جاؤں، جن کا اسم مبارک لینا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ان کے تشریف آوری جب تک یہ حرام قرار دیا ہے اس وقت تک حرام ہے. اور یہ حکم مخصوص تو نہیں ہے صدیر کے لیے. صدیر کیسے رہے؟ صدیر تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ کب مرے گا، اور یہ جو سفیانی کا زمانہ نہیں دیکھا. یہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ فتنوں میں آپ لوگوں کے وہ نہ ہو جاؤ، لوگوں کے دھوکہ نہ کرو. بہرحال میرے محترم ناظرین، ابھی جو ہے نا یہ تو مناظرہ وغیرہ ہم نے کرنا نہیں ہے آج بھائی. ہم نے مختصر 2-3 کال لینے، زیادہ نہیں. کتنے؟ 2-3 کال لینے. جن لوگوں نے ماننا ہے مان لے بھائی، یا احادیث روایات. جو نہیں مانتے ان کا کوئی اور امام ہوگا نا، ان کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام سے شاید انہوں نے کوئی بہتر امام اپنے لیے پیدا کیا. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. فتنوں میں میرے محترم ناظرین لازمی باتیں، مسلمانوں میں جو فتنے آتے ہیں ان کا کس کوئی فتنہ آپ کو عالم اسلام میں نہیں ملے گا کہ اس میں علماء آگے نہ ہوں، مولوی حضرات آگے نہ ہوں. کیونکہ عالم اسلام میں آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے نا، وہ دین کے نام پہ کرنا ہوگا. دین کے نام پر جواب نہیں، آپ کا پروجیکٹ فیل ہے. یہ تو پتہ ہے آپ کو مسلمانوں کے درمیان. جو آپ نے خدا سے بھی لڑنا ہے نا، قرآن سے بھی لڑنا ہے، نیا نبی بنانا ہے قادیانیوں کی طرح، وہ بھی اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ، وہ قرآن کے روح سے، علم کے روح سے، قرآن و سنت کے روح سے بنانا ہوگا. فتنہ جو بھی آپ نے کرنا ہے عالم اسلام میں پروجیکٹ بنانا نا، وہ اسی طرح بنانا ہے. تو آپ میرے محترم ناظرین، آپ جو شیعہ حضرات ہیں، اپنے علماء کو اپنے آپ پہ حجت نہ مانیں، اہل بیت علیہ السلام کو حجت مانیں. یہ کوئی غلط بات ہے. یہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کے کلمات آپ کے لیے پڑھی ہیں. یہ کلمات اس طرح کے بہت زیادہ ہیں، یہ میں نے مختصر آپ کی خدمت میں پڑھی. اب آپ جو نہیں مانتے ہیں نہ مانیں، مجھے گالی دینا گالی دے دو، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ میرے لیے اجر و ثواب ہے. اگر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احکام کو عام کرنے کے لیے، ان کے تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اور ان کے احادیث پڑھنے کے جرم میں مجھے گالی دے کم آپ ہدف بنا دیں، یہ تو میرے لیے شرف ہے، یہ تو میری عزت ہے، یہ تو میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. یہ تو میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے میرا تو کوئی عزت نہیں ان کے سامنے. میں تو کچھ بھی نہیں، میں ایک مچھر سے بھی حقیر ہوں ان کے سامنے، کچھ بھی نہیں. وہ تو نور ہی نور ہے، میں پلیدی ہوں. لیکن ہو سکتا ہے ان کا نظر کرم مجھ پہ پڑ جائے کہ یہ بندہ جو میرے حدیث نے لوگوں کو سنایا اور لوگوں نے اس کو گالی دیا، تو وہ تو شہنشاہ ہے. میرے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر اس پلید مچھر کو اپنے دسترخوان پہ آنے دیں آپ کی گالیوں کی وجہ سے، تو الحمدللہ رب العالمین، آپ کی گالیاں میرے سر آنکھوں پر مجھے قبول ہے. اور شیعہ مولوی جو کہتا ہے نا میں نے غلط باتیں کی، ان بغیرتوں سے کسی سے کہہ دو کہ آ کے کسی دن مجھ سے بات کریں. ولایت فقیہ، مرجعیت، حکومت اسلامی، کیا چیز ہے، تقلید، خمس مراجع کو دینا ہے، اور یہ کہ بھئی جہاد بھی ہے، ظالمین کے ساتھ جہاد جائز ہے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. یا یہ کہ خمینی صاحب کے عقائد کیا تھے، یہ خمینی صاحب کے عقائد کتنے کفریہ، یہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس نے اپنی کتابوں میں کیا کفریات لکھی ہیں. مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کو کتابوں کو کھول کے آپ کے لیے لیکچر میں، اور مجھے شوق بھی نہیں ہے نا، کیا فائدہ.
جب میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتا ہوں نا تو ایسا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے مجھے اتنا اس میں نور ملتا ہے, مجھے اس میں اتنا برکت ہوتا ہے کہ جیسے میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑا ہوں, اس پہ چپک کے کہہ رہا ہوں السلام علیکم ابا عبداللہ, اتنا نور ملتا ہے مجھے. اور جب بات عمر ایک علماء سے بات کریں اس میں یہ باتیں تو نہیں ہے, اس میں نور تو نہیں ہے ان کے ساتھ, وہ ایک فریضہ ہے انجام دیتے ہیں. یا میں یہاں پہ آ کر خویجی صاحب کی تقریرات آپ کے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کی کتابوں سے کھول کے بیان کروں, اس میں ہمارے لیے اتنا کوئی فائدہ نہیں سوائے یہی کہ آپ کچھ بیدار ہو جائیں. لیکن اگر کوئی وہ چاہے اپنے علماء سے آپ کہہ دو نا کہ آ کے اللہ یاری سے بات کرو, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے گالی دینے کے کہ ایجنٹ ہے جی ایجنٹ ہے. چلو ایجنٹ ہے, ایجنٹ سے بات کرو, کون سا کفر ہوا کہ پہلے اسے کہہ دو کہ دلیل دے دو کہ ایجنٹ ہے, پھر چلو مان لیا کہ آپ کی دلیل ہے صحیح ہے, پھر آ کے ایجنٹ سے, وہ ایجنٹ بھی تو حدیث پڑھ رہا ہے نا, تو آپ اس سے بات کرو. چلو بہرحال میرے محترم ناظرین اب آپ کے کچھ کال لیں گے, کس کو کال لینا بھائی, ایک منٹ.